نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کل جو ہمارا سبق چل رہا تھا بہنوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بہت ضروری اور بہت ہی بہترین آیتیں جو تھی وہ چل رہی تھی۔ اوکے، میں کل جو باتیں بتانا بھول گئی اس کو میں پہلے کور اپ کر لیتی ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو قبلے کے بارے میں بار بار بتا رہے تھے، ہے نا، اور اس کا امپورٹنس، اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی تھی کہ اس کو معمولی طور سے نہ لے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ قبلہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے کہ میں ہم لوگ کو سب کو پتا ہے نا کہ دیکھو گھروں میں ہے نا بہنوں، جب ہم رہتے ہیں تب یہ پرابلمز نہیں رہتی ہے، ہاں، مگر جیسے ہم گھر کے باہر جاتے ہیں یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کبھی ٹرین میں جاتے ہیں، پلین میں جاتے ہیں، ہے نا، کہیں پہ گارڈن جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، شاپنگ جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم کو جب نماز پڑھنا ہوگا تو قبلے کا بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر یہ جو آیت کل 3 بار اس کے بارے میں آیا تھا نا، جہاں کہیں بھی ہو تو قبلے کی طرف پھیر لو اپنے چہرے کو، بار بار آ رہا تھا۔ تو ایک تو بہت امپورٹنس بتانی تھی کہ دن میں 5 ٹائم ہم لوگ قبلے کے رخ ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی ہو، پورے گلوب میں تم کہیں بھی ہو، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مکہ جہاں پر ہے کعبۃ اللہ ہے نا، حرم، مسجد حرم، آپ لوگ کو اس طرف جو ہے وہ کیا کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے، قبلے کا اہتمام کرنا ہے۔ اوکے، اور خاص کر سفر میں بہنوں سستی نہیں کریں گے ہم لوگ، ہے نا، ڈھونڈیں گے قبلے کو، ورنہ کیا ہوتا ہے نا بہنوں، ہم لوگ ایکچولی بہت سستی پن کرتے ہیں، ابھی کیا کرنا ہے، چھوڑو نا، کیسے بھی پڑھ لو، یہ وہ، ایسا ذرا بھی نہیں کریں گے۔ تھوڑا بہت سرچ کرے، کسی سے پوچھے، آج کل سمارٹ فون کا زمانہ ہے، سب کے پاس کمپاس ہوتا ہے، تو اس میں ایک بار ضرور دیکھ لے۔ اوکے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سے کیا کہہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم سب نے ہمارے جو کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب نے جو ہے نا اپنی پسند کا مذہب گھڑ لیا ہے۔ کوئی اس مذہب میں جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ نے نام رکھ لیے کہ ارے یہ لوگ، یہ تو اوکے مسلمان ہے، یہ بہت ماڈریٹ مسلمان ہے، یہ لبرلز ہے، یہ جو ہے وہ بہت ہی آرتھوڈاکس فیملی ہے، یہ جو ہے بہت ہی کٹر لوگ ہے نا، یہ لوگ ہے نا ہم لوگ کے جیسے ہی ہے نا۔ ہم لوگ کیسے ہو گئے نا، پتہ ہے اسلام کے بھی بہت سارے نام دینے لگ گئے، ہے نا، وہ بہت باپرے، وہ تو بوتی چاہ ایسا بولتے ہیں ہم لوگ، ارے یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے، ارے وہ لوگ تو چلتے ہی نہیں ہے اسلام میں، یعنی ہم لوگ لیبل بھی لگاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے نا یا تو بہت صحیح زیادہ جاتے ہیں اسلام پہ، یا تو اوکے اوکے چلتے ہیں۔ اوکے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پریکٹس ہی نہیں کرتے، ہے نا، نئے نئے ورژنز، نئے نئے نام ہم نے دیے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم خود بھی دیکھیں نا بہنوں، ہم سب کیا کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ فکرے کریں، ہم یہ کوششیں کریں کہ ہم قبلے کو ہو یا اسلام کو ہو ہم صحیح سے لے کے چلیں، ہاں، انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ کل قبلے کے بارے میں بار بار آ رہا تھا نا بہنوں، تو کہیں نہ کہیں ہم نے ہمارے قبلے کو، ہمارے ڈائریکشن کو ہم نے کیا بنا لیا ہے بہنوں، کس کو بنا لیا ہے پتا ہے، ہماری خواہشات، ہمارے ڈیزائرز، ہے نا، یہ بھی کیا ہو گیا، آج ہمارا قبلہ ہو گیا ہے۔ جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کرتی ہوں، جو مجھے خوش کرتا ہے میں وہ کام کرتی ہوں، ہے نا۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگ آئی می اینڈ مائی سیلف ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا تھا کل کہ نہیں، اللہ سے ڈرو، ہے نا، من چاہی زندگی نہیں جینا ہے، رب چاہی زندگی جینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کا دھیان دیکھیں گے، اور اگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرے معاملات میں برکت دے گا، میرے معاملات میں مجھے کامیابی دے گا، یعنی معاملات یعنی کیا، میری ڈیلی لائف جو ہے، میرا وقت میں برکت ہوگا، میرے کام میں آسانی ہوگی، مجھے صحت ملے گی، جب میں اللہ سے صرف ڈروں گی، صرف میں نا فیملی کا پریشر لے کے نہیں چلوں گی، فیملی کیا سوچ رہی ہے، فیملی کیا بول رہی ہے نا، ہم تو کیسے ہوتے ہیں نا، اپنی فیملی کے لیے نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہے نا، ذرا مہمان آتا ہے تو ہمارا کیا عبادت کا حال ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے، ذرا باہر جاتے ہیں
ہم لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا تو نماز اسکپ کر دیتے ہیں، یا تو نماز ملا کے پڑھ دیتے ہیں، یا تو ایک احسان کر رہے ہے نا. یاد رکھنا ہے بہنوں، ہم سب کو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. اور پتا ہے بہنوں، یہ جو کل آیت آئی تھی بہت ہی خوبصورت آیت تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو ریمبر می آئی ول ریمبر یو، رائٹ. مگر بہنوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تو اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. کتنے کافر ہے، کتنے مشرک ہے، کتنے منافق ہے بہنوں، کتنے ایتھسٹ ہے، رائٹ، جو اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کے خلاف بولتے ہیں، برا برا بولتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور گندا گندا بولتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کا آکسیجن روک سکتا ہے، ان کو بارش جو ان کے اوپر گرتی ہے اس کو روک سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو ان کو رزق سے چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک سیکنڈ میں برباد کر سکتا ہے نا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بہنوں. پر اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. وہ ان کو چھوڑ کے نہیں بیٹھا ہے، وہ ان کو بھی یاد کرتا ہے، ان کو بھی نوازتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے بہنوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ان کو سن رہا ہے، کون ان کو دے رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جن سے بھی دعا کر رہے ہیں، وہ لوگ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ان کی دعا سن رہا ہے. ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو ان کو سب نواز رہا ہے. مطلب they themselves don't know the creator، کہ کون ان کا خالق ہے ان کو نہیں پتا. اور کتنے لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا بہنوں، ان کو کنونس کرنا بہت آسان ہے. جیسے کہ آپ نا ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی گاڈ ہی نہیں، ان کا یہی بلیف ہوتا ہے نا. تو ان کو بولنا کہ اچھا تو تم یہ دنیا میں کیسے آئے، بنا ماں باپ کے آ گئے؟ تو وہ لوگ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں بنا ماں باپ کے آ جاؤں، آف کورس میری ماں ہے، آف کورس میں ایک باپ کے ذریعے سے ہی آیا ہوں. تو ان کو ایسا پوچھنا چاہیے کہ جب تم خود سے نہیں بنے، تم خود بول رہے ہو کہ مجھے میری ماں نے جنی ہے، میرا باپ ایک ذریعہ ہے، ہاں، تو کیسے یہ پوری کائنات جو تمہارے سامنے تم کو دکھ رہی ہے وہ خود کیسے بن سکتی ہے، رائٹ. ایک شپ اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے، ایک فلائٹ اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے، ایک کرسی اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ بٹ آف کورس اس کا بنانے والا ہے. اسی طرح یہ پوری کائنات، یہ پلانٹ، یہ سٹارز، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کا ایک بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین. الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو ایک فارمولا بتا رہے ہیں. اوکے، کیا فارمولا بتا رہے ہیں بہنوں؟ کہ یہاں پہ جو ہے جب یہ دنیا میں ہم آ چکے ہیں، اور جب ہم اس قبلے کو چینج کریں گے ان کلاسز میں آنے کے بعد، تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، لوگ ہم کو تانے ماریں گے، لوگ ہم سے جھگڑے کریں گے، لوگ ہم سے بحث کریں گے. تو ہم کو بالکل بھی پینک نہیں ہونا ہے، ہم کو بالکل بھی لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، ہے نا. اس حالت میں ہم کو اللہ کی مدد چاہیے. تو اس مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ مدد اگر تم کو چاہیے تو اس کے دو ذریعے ہیں. کیا ذریعے ہے؟ ایک تو صبر اور ایک تو نماز، ہے نا. کل یہ آیتیں جو گزری تھی بہنوں، میں اس کو ریوائز اس کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہماری ڈیلی لائف، ہماری روزانہ لائف سے مطلب ہے بہنوں. آج کتنی بہنیں پریشان ہیں، مجھے کتنے کالز اور میسیجز آتے ہیں. کوئی شوہر کے لائن سے پریشان ہے، کوئی ساس کے لائن سے پریشان ہے، کوئی بچے کے لائن سے پریشان ہے، کوئی صحت کے لائن سے پریشان ہے. بہنوں، ایک بہن نے تو مجھے مطلب آلموسٹ رلا ہی دیا. پتا ہے وہ بہن بول رہی تھی کہ وہ بالکل بھی سانس نہیں لے سکتی، وہ آکسیجن سلنڈر پہ رہتی ہے پورا پورا دن، 80% وہ آکسیجن سلنڈر پر رہتی ہے. وہ مجھے بول رہی تھی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں، تو میں کیا کروں بتاؤ. اور مجھے وہ سن کے اتنا دھکا لگا. مطلب یہ وہ بیمار کیسی ہے، اس کو ایوری ڈے چاہیے بہنوں. آکسیجن سلنڈر کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی. ابھی کیا ہوا تھا، بہت سارے کرونا پیشنٹس ہوئے تھے، کچھ وقت کے لیے سلنڈر چاہیے تھا، ہے نا، آکسیجن چاہیے تھا، پھر صحیح ہو گئے، کریکٹ.
پر وہ جو بہن تھی وہ بول رہی ہے کہ وہ ایسی بیماری میں ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, کہ اس کو ایوری ڈے آکسیجن سلنڈر چاہیے ہی چاہیے, 80% وہ اسی پہ ڈیپینڈ ہے. تو مجھے اتنا وہ دھکا لگا اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کری کہ ہم تو کبھی اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہے نا, سمجھتے ہی نہیں ہے, قدر ہی نہیں کرتے. پتا نہیں کون سی دنیا میں ہم لوگ سب رہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا صحیح ہدایت اور صحیح قدردانی کرے. اب جب مجھے مدد چاہیے بہنوں تو سپر پاور اللہ نے بتا دیا. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہی مین, سپر مین, اسپائڈر مین, یہ سب کے پاس سپر پاور ہے, یہ سب فیک ہے نا. ہمارے بچوں کو ہم سمجھائے, ہمارے بچے یہ ایونجرز اور کیا کیا دیکھ کے اتنے پربھاوت ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان سے کہ ارے ممی کیا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, سب فیک ہے نا, سب جھوٹ. ہم ہمارے بچوں کو سمجھائے. یہ جو آج کا جو ویسٹرن دنیا ہے نا بہنوں, یہ پتا ہے کیا سکھا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ ہاں, ہمارے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیر از نو گاڈ. انسان کے پاس ہی اتنے پاورز ہے, اتنے پاورز ہے کہ وہ اڑ رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے, وہ پھینک رہا ہے, وہ دنیا کو بچا رہا ہے. یہ جتنے بھی آپ ایونجرز کے جتنے بھی یہ پکچرز آتے ہیں نا, یہ سب میں وہ لوگ کیا دکھاتے ہیں؟ ہیومن پاور. اوکے, اور کوئی تو دکھاتا ہے میوٹنس, یعنی کہ وہ جنوں کا پاور دکھاتے ہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ کیسے ہمارے بچوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں کہ گاڈ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان سے مانگو, انسان ہی سب کر رہا ہے. یہ ہمارے بچوں کے ذہن کو برباد کر رہے ہیں, اور ہم کو ہمارے بچوں کے ذہن کو بنانا ہے بہنوں. یہ سب آیتیں جو ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے, یہ فارمولا ان کو بتانا ہے. There is no such thing like that. ہمارے بچے ان سے اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے کپڑے, اسپائڈر مین, سپر مین جو بھی لکھا رہے گا, اس کے کپڑے لے کے دو, اس کا کپ لے کے دو, اس کے ٹوائز لے کے دو, اس کا جیسا ہم کو بننا ہے نا, ویسے ویسے ہم لوگ جو کیکس لیتے ہیں وہ بھی وہی تھیم کے پارٹیز بھی کرتے ہیں بہن, نعوذ باللہ. یہ حال ہو چکا ہے نا, فینٹینسی ورلڈ میں بچوں کو جینے کرا رہے. ان کو ہم اللہ سے جوڑے. اوکے انشاءاللہ. اور کیا بتائیں گے کہ اگر ہم کو یہ سپر پاور چاہیے, اگر ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے, تو ہم بھی اور ہمارے بچوں کو بھی کیا سکھائیں گے؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا انشاءاللہ. اوکے, سب کو جو ہے یہ جتنی بھی باتیں ہیں بہنوں, سب کو سمجھ میں آئی؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی باجی ہو رہا ہے, رائٹ. بالکل ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ہم کیا کریں گے, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا. ہمارے بچوں کو ہم اللہ سے کنیکٹ کریں گے. آج ہمارے جو دشمن ہے, اسلام کے دشمن ہے, وہ ہمارے کو اور ہمارے بچوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں نا. یہ سب غلط چیزوں میں ہمارے بچے, گیمز بھی اسی کے کھیل رہے ہیں نا, اسی کو لوگ رول ماڈل بنا رہے بہنوں. حالانکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو, ان کو سامنے رکھو اور زندگی جیو, ہے نا. قرآن کو لے کے چلو اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو. اور آج کیا ہو رہا ہے پتا ہے بہنوں آپ کو؟ ہمارے بچے جو ہے ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں, اور ان کی جیسے باتیں کرنا, سٹائل کرنا, ان کے جیسے سب کچھ اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو سب کی حفاظت کرے. اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ, آج چھین مت لینا, چلو چلو تمہارا ٹوائز دے دو, چلو چلو تمہارا سب کچھ دے دو, نہیں. ان کو ایسا چھینیں گے وہ لوگ اور ضدی بنیں گے اور اس کی طرف جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو بہت ہی حکمت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ برائی ہٹانا ہے, تو اس برائی کو ایسے ہی نہیں ہٹا سکتے بہنوں. اگر تم ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے بولو گے نا میرا شوہر الکوہل پیتا ہے, شراب پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, تو ڈاکٹرز کیا بولیں گے؟ پورا ایک ساتھ مت چھینو, ہے نا, آہستہ 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 چھوڑنے بولو, کیونکہ میڈیکلی بھی یہ پروون ہے.
اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کرے، سے جو شراب کو حرام نہیں کرے، آہستہ آہستہ اس کو حرام کرے. اب بچوں کو آج مارنا توڑنا پیٹنا چالو نہیں کر دینا، اوکے، آہستہ آہستہ ان کو سمجھا کے چلیں گے، آہستہ آہستہ یہ سب چیزوں کو جو ہے اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ان سے اتنا بولیں گے تاکہ وہ لوگ خود ہی اس برائی کو چھوڑ دے. اوکے، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو نہیں مارے گا، کچھ بھی ہو جائے بہنوں اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھو. اللہ نے تم کو کنٹرول دیا ہے. تم ہوتے کون ہے بچوں کو مارنے والے؟ جسٹ بیکاز ہم نے جنا ہے تو ہم کیا مارنے کے حقدار ہو گئے؟ ہاں، ہم گالی دینے کے قابل ہو گئے؟ ہم کو یہ سب منع ہے بہنوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے بچے تھے، لڑکا لڑکی سب پیدا ہوئے، نواسا نواسی سب پیدا ہوئے، پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پر، کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھائے. تو میں کم از کم میرے اس نبی کی ایک بات پہ تو عمل کروں نا. میں کیوں غلط کام کروں؟ میں کیا کروں گی؟ میرے بچے کو تربیت کیسے کروں گی بہنوں؟ میں بالکل اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. یہ ہمارا ذہن بنا لے انشاءاللہ. اوکے، سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی باجی الحمدللہ. انشاءاللہ. اوکے، کیونکہ اگر میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، میں اگر غلطیاں کرتی ہوں تو بہنوں یاد رکھنا آج اتنا غلط دور چل رہا ہے نا، میرا بچہ میرے کو چھوڑ کے غلط دوستی میں، غلط یاریوں میں، غلط لوگوں کے پاس چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے اس سے اتنی محبت کرنا ہے، اتنی محبت کرنا ہے، اتنا پیار، اتنی شفقت کرنا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اچھائی دو اور تم کو اچھائی نہیں ملے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فارمولا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کبھی بھی کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. اوکے، صبر کرو، اچھے سے پیار محبت کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور انشاءاللہ تم دیکھنا بچے قدرتی انشاءاللہ ہمارے ہو جائیں گے. میں اپنا ایکسپیرینس خود بتا رہی ہوں. میں بہت مارتی تھی میرے بچے کو، اور پھر جب میں اس کو مارنا چھوڑی، اس سے پیار محبت کرنا شروع کی، میرا بچہ میرا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ میرا بچہ میرے سے بھاگتا تھا. اور یہ سب کب ہو رہا تھا؟ جب میں قرآن کی تعلیم سے دور تھی، مجھے نہیں پتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ مار توڑ کے ہی بچوں کو ہے نا تربیت کرنا ہے. مگر جب قرآن کی تعلیم میں آئی اور جب حدیثوں کو جاننا، جب نبی کی سنت کو جانا، تو پتا چلا کہ یا اللہ ہم کو دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے. اوکے، تو انشاءاللہ ہم بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے. اوکے، سوری بات کہاں کی کہاں چلے گئی، میں آیتوں پر آ جاتی ہوں. اوکے، آج بچے پہلے جیسے نہیں ہیں. اوکے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ایک بار اس کی ٹاپک رکھیں گے، بچوں کو تربیت نہیں کرنا، اور وہاں پہ پورا بتائیں گے. اوکے، تو آپ لوگ سب آنا انشاءاللہ، اور سب کو دعوت بھی دینا. اوکے، انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں آج کی آیتوں پہ. اوکے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 154. اوکے، جو یہ آیت کر پڑھ لیے تھے. وَلَا تَقُولُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں تم کہو اس انسان کے لیے جو شہید ہو گئے، جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں، اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اب یہ آیت کیوں اتری؟ اچانک سے بات کچھ چل رہی تھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم شکر گزاری کرو، تمہیں مدد چاہیے تو ایسا ہوگا. رائٹ؟ اب کیا ہوگا؟ تم اللہ کے راستے میں رہو گے. رائٹ؟ اب یہاں پہ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ چینج ہو رہا ہے، تم جو ہے وہ بدلنے والے ہو، تو لوگ تم کو تانے ماریں گے، باتیں سنائیں گے، تو تم کو ثابت قدم رہنا ہے، تم کو بالکل بھی لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، تم کو صرف اللہ سے ڈرنا ہے. رائٹ؟ تم کو مدد چاہیے، تم کو اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، تم کو جو ہے مدد چاہیے تو صبر اور صلاح سے ہوگا. ہاں، یہ سب بات بتانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ راستے میں ہے نا، تم یہ دین کے راستے پہ ہو تو تم شہید بھی ہو سکتے ہو، مگر کیا ہوگا نا، تم کو ڈرنا نہیں ہے. ایک ریورٹ نے کہا، ایک ریورٹ دیکھو بہنوں ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. آج کسی کو موت پسند نہیں ہے. رائٹ؟ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مرے، ہے نا، جان سب کو پیاری ہے. وی لو آور لائف. رائٹ؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. کسی کو مرنا نہیں ہے. پر ایک ریورٹ نے کہا کہ تمہارا اسلام کیا پیارا مذہب ہے یار، کہ ایک وحشت ناک چیز، ایک موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ خوبصورت بنا دیا.
ہاں اسلام نے موت کو بھی کیا بنا دیا؟ خوبصورت بنا دیا. کیونکہ دیکھو نا بہنوں، اگر تم اور میں ایسے راستے میں اگر ہم دین کو سیکھتے سیکھتے اگر مر جاتے ہیں تو یہ ہمارا مرنا بھی کیا ہے پتہ ہے بہنوں؟ یہ بہت ہی خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو شہید کا مرتبہ مل رہا ہے. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، جہاد میں جا کے شہید ہو جاتے ہیں، رائٹ، کافروں سے مر جاتے ہیں نا، ان کو شہید کہتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہو رہے ہیں بہنوں؟ ہاں وہ بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ان کو شہید کا مرتبہ مل رہا ہے. یعنی کہ وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، رائٹ. ان کا ایک خون کا قطرہ نہیں گرتا زمین پہ مگر ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شہید کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بہنوں، اور اس کو اتنے سارے انعام ملتے ہیں کہ وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے بہنوں. پتا ہے اگر شہید کو اگر ایک موقع دیا جائے، اوکے، کہ تم کو کیا چاہیے، تو پتا ہے شہید کیا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس دنیا میں بھیجو، پلیز مجھے واپس دنیا میں بھیجو، مجھے 100 بار بھیجو، میں 100 بار تیرے راستے میں قتل ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ جب وہ اس کا مقام اور مرتبہ دیکھتا ہے نا، تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پلیز مجھے واپس بھیجو، مجھے سیم موت چاہیے، بار بار ایسے ہی مرنا ہے مجھے. تو سوچو بہنوں کیا مقام کیا مرتبہ رہے گا، سوچ کے دیکھو، رائٹ. اور وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے. they are alive. الحمدللہ جو اللہ کے راستے میں اپنے جان کی قربانی کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. وہ عرش کے نیچے 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، رائٹ. عرش کے نیچے گرین کلر کا ایک گرین کلر کے برڈز بن کے وہ گھوم رہے، پھر رہے، کھا رہے، موج مستیاں کر رہے بہنوں. اور وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت خوش ہے، بیکاز جنت میں ہے بہنوں، ان کو اور کیا چاہیے، سوچ کے دیکھو. اور یہاں پہ یہ آیت کیوں اتری؟ کیونکہ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ جو تھے وہ مارے گئے. تو یہودیوں کو اور منافق کو بولنے کا موقع مل گیا کہ ارے دیکھو ان کا مذہب کیسا ہے، ہاں نبی کے پیچھے جا کے دیکھو ان کا کیا حال ہوا ہے، یہ لوگ تو مارے گئے. تو یہ لوگ بار بار ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تانے مار رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ تو زندہ ہے. اب دیکھو بہنوں، سب موت سے ڈرتے ہیں، سب موت سے گھبراتے ہیں، رائٹ. جیسے کہ ایک مہمان اچانک سے تمہارے کو فون کر کے بولتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، تو ہم لوگ کتنے ڈر جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں کہ یا اللہ اچانک سے مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، گھر صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ منگانا ہے، کیا کیا ذہن میں گھومتا رہتا ہے، رائٹ. تو ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں پینک ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈر جاتے ہیں. تو ہم لوگ کو بھی کوئی کیا بولتا ہے کہ بھائی تو اتنا کیوں ڈر رہی ہے، ہاں تیرے کو پتا چل گیا نا مہمان آ رہا ہے تو تیاری کرنا، کائے کے لیے شور شرابہ کر رہی ہے، چیخم چلی کر رہی ہے، ہاں اس سے اچھا کہ تو تیاری کرنا. اسی طرح بہنوں جب یہ موت آنے والی ہم لوگ کو پتا ہی ہے نا، جیسے مہمان اچانک آتا ہے اسی طرح موت بھی اچانک آئے گی. تو کیوں ہم لوگ ڈرنا، گھبرانا، پریشان ہونا؟ اس کے پہلے ایسی تیاری کر لو کہ جب موت ہم کو آئے تو وہ ایک خوبصورت پل ہو ہمارے لیے، رائٹ. اور پتہ ہے یہ موت ہے کیا بہنوں؟ یہ موت دراصل ایک ٹرانسفر ہے بہنوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، سمپل ہے نا. کوئی یعنی کہ پہلے ہم لوگ سب عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد ہم لوگ کہاں گئے؟ ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد کہاں پر آئے؟ دنیا میں. اس کے بعد ہم ٹرانسفر ہونے والے ہیں عالم برزخ میں. ہم کوئی مر نہیں رہے بہنوں، ہاں ہم لوگ تو وہ عالم میں جا رہے ہیں اور وہاں زندہ رہیں گے. فرعون بھی بہنوں دنیا میں تو ہر ایک کو مزہ چکنا ہے، کلو نفسن ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکنا ہے، نو ڈاؤٹ. مگر مزہ چکنے کے بعد ہم سب جانے والے ہیں عالم برزخ، اوکے. اور وہ کیا ہے؟ بیریئر ہے. انگلش میں عالم برزخ مطلب بیریئر، یعنی کہ ایک آڑ ہے نا. تو وہ جو ہے وہ جیسا بھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ شعور بھی نہیں رکھ سکتے، یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از، رائٹ. وہ بھی ایک عالم ہے، ہاں. اور یاد رکھنا بہنوں جب کوئی انسان ٹرانسفر ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم لوگ یہ آیت کو بہت سارے لوگ پکڑ لیتے کہ دیکھو دیکھو اللہ نے بولا ہے کہ جو مر گئے وہ زندہ ہے. ارے وہ زندہ ہے مطلب کہاں زندہ ہے بھائی؟ عالم برزخ میں زندہ ہے، یہ دنیا میں زندہ نہیں ہے. کتنے لوگ اس آیت کو لے کے بولتے کہ ارے دیکھو وہ لوگ واپس آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہم لوگ کو سنتے ہیں، ہم لوگ کی باتیں دعائیں قبول کرتے ہیں. اور یہ سب غلط
गलत गलत क्या हो रहा है आप लोग सब जानते हैं. समझ में आ रहा है. बोलने का मकसद ये है कि प्लीज इन आयतों को अलग तफसीर हम ना बताएं. ओके, आएगा इसका वबाल आगे आएगा यही आयतों में, और हम इसका गलत जो है वो तावील या तफसीर ले ना ले. ओके, ये जो एक आलम में चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता बहनों, वो वही आलम में रहता है. जैसे कि मैं अगर दुनिया में आने से पहले मैं माँ के पेट में थी तो मैं वापस जा सकती हूँ क्या? नहीं जा सकती हूँ. मैं उसके पहले आलम अरवा में थी, मैं जा सकती हूँ क्या? नहीं जा सकती हूँ. उसी तरह जो बरज़ख में चला गया वो चला गया, वहां पे वो जिंदा है. वहां पे फिरौन भी जिंदा है, फिरौन की लश्कर भी जिंदा है, उनको सुबह शाम अजाब हो रहा है. और अगर वो मुर्दा हो तो तकलीफ नहीं होती उनको, वो जिंदा है तो तकलीफ हो रही है उनको. समझ में आ रहा है. पर वो आलम में कैसा क्या हो रहा है वी डोंट नो. अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि तुम समझ नहीं सकोगे. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सबको ये आयत अच्छे समझ में आया बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, जी तो गलत अकीदे में हमको नहीं जाना है. ओके, सब एक बार दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसको कभी भी कोई वापस कोई मौका नहीं मिलता. ना एक सेकंड ताखिर होती है, ना जल्दी होती है. जो चला गया वो चला गया, वो दोबारा पलट कर नहीं आता. ओके, तो जहन में हम ये याद रखें. और हम इंशाल्लाह बाजी कितने आलम है आलम में बरज़ख है, उसके बाद हशर, कयामत के बाद हम लोग सब हशर के मैदान में रहेंगे, फिर हिसाब किताब, फिर वो पुल सिरात, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस, आलम स्टेजेस आएंगे बहनों. ओके, और उसके बाद जन्नत और दोजख. ओके, लास्ट में लास्ट तो वही है, मगर उसके बीच में बहुत सारे ऐसे आलम है. मगर हमको याद रखना है कि मुझे ये एक ही वक्त मिला है, ये एक ही लाइफ मिली है, वो सब की तैयारी करने के लिए मुझे ये दुनिया में अल्लाह ने भेजा है. हम वो सब आलम भूल गए और दुनिया के मौज मस्ती में और दुनिया की मेहनत और फिक्र में लग गए हैं. ओके, हम क्यों आए हैं? अच्छी आखिरत के लिए. उसकी हमको क्या करना है? तैयारी करना है. ओके, इंशाल्लाह. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. ओके, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ. अल्लाह ताला जो है उसके बाद क्या कह रहा है कि तुम शऊर भी नहीं रखते. नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 155. अल्लाह ताला हमसे कह रहा है, क्योंकि जब हमारा खिबला चेंज हो गया, हमारी जिंदगी चेंज हो गई, अब हम ख्वाहिशात वाली जिंदगी, मन चाही जिंदगी छोड़ के जब हम रब चाही जिंदगी पर आएंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं और जरूर अल्लाह ताला जो है वो क्या करेगा? हमें आजमाएगा, जरूर आजमाएगा किसी चीज से. किस किस चीज से अल्लाह ताला हमको आजमाएगा? एक, खौफ से. दूसरा, भूख से. तीसरा, नुकसान से, जान और माल का नुकसान से. राइट. और फिर क्या बताया बहनों कि समरात यानी फलों से. तो यहाँ पर तुम्हें और मुझे याद रखना है बहनों कि जब मैं अल्लाह की तरफ पलटूंगी तो मुझे अल्लाह ताला जरूर टेस्ट करेंगे ही करेंगे. नो डाउट टेस्ट जरूर किया जाएगा. ओके, मगर ये टेस्ट के दौरान मुझे घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है. देखो बहनों, जब तवा गर्म होता है ना तभी मैं रोटी डालती हूँ. अगर ठंडे तवे पे मैं रोटी डालूंगी तो रोटी चिपक जाएगी, रोटी कड़क हो जाएगी, सही नहीं होगी, है ना. तो बहनों, ये सब आजमाइश में अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पास हो जाऊं, मैं अच्छे कलर्स से पास हो जाऊं, तो मुझे और तुम्हें क्या करना है बहनों? पहले हमारे तवे को हम गरम करते, राइट. तो वैसे ही मुझे और तुम्हें अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है. क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है. ईमान मजबूत रहेगा तो बहनों कुछ भी हालात होंगे, कुछ भी टेस्ट होगा, हम साबित कदम रहेंगे. जैसे कि मैंने कल कहा ना कि देखो बहनों, जब एक मुर्दार, ओके, जब एक मुर्दार इंसान, ओके, जो मर चुका है, जब उसको नहलाया जाता है तो वो पलट के कुछ बोल सकता है क्या? नहीं. करेक्ट. वो तो उसको तुम राइट हैंड करो, लेफ्ट हैंड करो, यानी किस तरफ भी उसको मड़ोड़ो, वो चुप ही रहेगा, वो मुंह नहीं खोल सकता. राइट. जो उसको नहला रहे वो तो उसके अच्छे के लिए कर रहे, उसको हर जगह पाक साफ कर रहे, उसको इस तरफ करेंगे, उस तरफ करेंगे, जो भी कर रहे, वो वहां पे मुंह नहीं खोल सकता. उसी तरह अल्लाह तबारक ताला हमारे साथ कुछ भी कर ले बहनों, हम
शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, हम जो है वो साबित कदम रहेंगे, हम जो है वो सब्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो टेस्ट जरूर करेगा, नो डाउट वो टेस्ट करेगा। जैसे एक किसान होता है बहनों, ओके, वो क्या करता है, कभी किसान की जिंदगी देखे, फार्मर की जिंदगी, वो पहले जाता है, वो लैंड को सही करता है, वो जमीन को सही करता है, फिर दाने डालता है, फिर वो कितनी मेहनत करता है बहनों उसके पीछे, कभी तूफान कभी आंधी कुछ भी हो जाए वो मेहनतें करता रहता है, फिर वो प्लांट्स उगते हैं, वो जो दरख्त उगते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि बहनों उसको उसका फल मिलता है, राइट। मगर तुमने सुना होगा कि नुकसान हो फायदा हो, पूरे के पूरा उजड़ गया हो या जल गया हो या खराब हो गया हो, कीड़े आ गए हो, कुछ भी हो जाए, किसान किसान ही रहता है बहनों, वो कभी गिव अप नहीं करता, वो कभी अपने काम को नहीं छोड़ता, राइट। वो मेहनत करता ही रहता है, करता ही रहता है, पसीना खून पसीना थकता रहता है, पर वो अपना काम करता ही रहता है। उसी तरह तुम्हें और मुझे भी आजमाया जाएगा, मुझे और तुम्हें भी दीन का काम जो है वो करते ही जाना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं पहले पहले उनको भी मुश्किल होता है, राइट, मगर फिर क्या होता है, आदत हो जाती है, उनके लिए वो आसान हो जाता है, उनका माइंडसेट हो जाता है कि हाँ पहले टर्म का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा, रोज होमवर्क होगा, कितना माइंडसेट हो जाता है, राइट। उसी तरह बहनों हमको भी क्या करना है, अपना माइंडसेट करना है, ओके। और याद रखना बहनों, जैसे कीमती चीजें हम यहाँ वहां नहीं रखते, हम बराबर तिजोरी में रखते हैं, राइट। तो उसी तरह ये जो दीन का काम है, अल्लाह तबारक ताला सबको नहीं देता, वो ये कीमती चीज उसी को देता है जिसको वो चाहता है। और ऐसे रास्ते में जो है वो हमको, ये रास्ता जो है ना, ये दीन का रास्ता, ये मदद जरूर आएगी बहनों, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, मगर साथ साथ आजमाइशें भी आएगी। तो पहले से हमको क्या करना है, माइंडसेट करना है कि नबी, अल्लाह की सुन्नत है कि तुम अल्लाह के रास्ते में रहोगे तो आजमाइशें जरूर आएगी, कंपलसरी आएगी, ओके। और तो हमको क्या करना है, अल्लाह की मदद आएगी तो मुझे सब्र और नमाज के साथ इंशाल्लाह चलना है, ओके। जैसे कि बहनों आप खुद देख सकते हो और सुने भी होंगे, हजरत बिलाल ताला अन्हु को इतना मारते थे, इतना मारते थे, गरम रेती पे उनको डाल देते थे, राइट। मगर वो जो थे हजरत बिलाल ताला अन्हु, वो कभी गिव अप नहीं किए। तो लोग उनसे पूछते थे कि भाई तेरा गोश्त जल रहा था, तेरी चर्बी जल रही थी, तेरा खून खून तेरे को हो रहा था, देखो गरम जो है वो गर्मी में डाल देते थे, तेरे ऊपर पत्थर डाल देते थे, तो तू कैसा सब्र करता था, तू कैसा चुप रहता था। तो हजरत बिलाल तआला अन्हु ने कहा कि जब तुम एक मटका खरीदने जाते हो तो तुम क्या मटका ऐसे ही खरीद लेते हो क्या, तुम मटके को ठोकते हो, तुम मटके को देखते हो कि मटका मजबूत है कि नहीं, मटका जो है वो पानी को बेर करेगा कि नहीं, तब जाके तुम मटका लेते हो, राइट। तो क्या अल्लाह ताला जो है मुझे ऐसी जन्नत दे देगा, वो तो ठोकेगा ही ठोकेगा, वो देखेगा ही देखेगा मैं सही हूं कि नहीं, है ना। उसी तरह अल्लाह ताला जो भी है वो मुझे जरूर आजमाएगा। और कैसे आजमाएगा बहनों, कभी कुछ खौफ होगा, है ना, कभी कभी बहुत खौफ हो जाता है कि या अल्लाह मुझे कुछ हो तो नहीं गया, है ना, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, भूख से भी बहनों। और ये सब हमारे नबी के साथ गुजर चुका है, खौफ भी होता था उनको कभी कभी। आप लोग को सब पता है ना कि वो एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु के साथ में थे गारे सौर में, तो कितने डर से थे वो लोग कि गार में क्या होगा, पूरे दुश्मन फैल गए थे बहनों। तो वो लोगों के साथ भी खौफ हुआ था बहनों, ऐसा नहीं कि वो लोग नबी है सहाबा है तो कभी कुछ नहीं हुआ, उनको भी आजमाया गया, भूख से आजमाया गया। तबुक की लड़ाई में पत्थर, एजाब की लड़ाई में पत्थर बांधे थे पेट पे बहनों, इतना शदीद भूख, शदीद गर्मी, और पेटों पे जो है वो पत्थर बांधते थे। उसी तरह बहनों नुकसान माल और जान का, और समरात, यानी कि समरात क्या बोलेंगे बहनों, इस जमाने के लाइन से मैं बोलूंगी मनी, ओके। वो जमाने में तो कैमल और खजूर समरात थे, उनके फल थे, पर आज के जमाने में मैं क्या बोलूंगी, कैश मनी, है ना। तो ये सब चीजों से अल्लाह ताला जो है वो जरूर आजमाएगा, मगर खुशखबरी किसके लिए है,
صبر کرنے والوں کے لیے ہے. یاد رکھنا بہنوں, اگر ایک شوہر گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو ہم لوگ کو جاب لیس شوہر پسند نہیں آتا ہے. ہم لوگ کو کیا پسند آتا ہے؟ جو شوہر صبح سویرے نوکری کرتا ہے نا, اس کی عزت الگ ہوتی ہے. اور وہ جو جاب والا شوہر ہوتا ہے, ہم سب پسند کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں نا, اس کا خیال کرتے. اوکے, میں ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں. اسی طرح ایک بچہ ہوتا ہے ہمارا جو بہت پڑھتا ہے, لکھتا ہے, برابر اسٹڈیز کرتا ہے, برابر اپنا کام کرتا ہے, تو ہم لوگ اس کو پیار کرتے, اس کی عزت کرتے. وہی ہم ایک بچہ جو اسکول نہیں جاتا, پڑھائی نہیں پڑھتا, آلسی رہتا ہے, کام نہیں کرتا, ہم لوگ سب اس پہ تھوکتے کہ یہ بچہ تو کوئی کام کا ہی نہیں ہے. رائٹ. اسی طرح بہنوں یہ دین کے کام میں بھی اللہ کو کیا پسند ہے؟ جاب والا. سمجھ میں آیا؟ محنت کرنے والا. اللہ کو بھی جاب لیس اور سستی والے لوگ نہیں پسند ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر تم سے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے کو اگر وہ عزت چاہیے, وہ محبت چاہیے, وہ قربت چاہیے, تو ہم بھی کام کرتے رہے, ہر کام پہ لبیک کہے. ایسا نہیں کہ ہم بھی سستی پن کر رہے ہیں, ہے نا. دیکھو بہنوں, بچوں کے لیے شروع میں سیکھنا مشکل ہوتا ہے. ہینڈ رائٹنگ ان کی خراب رہتی ہے, 2+2 نہیں پتا رہتا ہے. پر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے, ان کا میتھس اچھا ہو جاتا ہے, ان کا سائنس اچھا ہوتا ہے, وہ انگلش میں بول پاتے ہیں. تو شروع میں یہ کام کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کچھ نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا ہے. پھر بعد جب ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو جائے گا تو سب کچھ آ جائے گا. اوکے, تو یاد رکھنا آزمائش ضرور ہوگی, ان سب حالات میں ہوگی. فیملی سے ہوگی, سسرال سے ہوگی, فرینڈ سے ہوگی, ہر حالت میں آزمائے گا اللہ تعالیٰ. مگر اگر میں اور تم صبر کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کیا ہے بہنوں؟ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہم تیرے لیے ہیں, اور بے شک اللہ ہم تیرے لیے ہی, تیری طرف ہی کیا کرنے والے ہیں؟ رجوع کرنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں, ریٹرن ہونے والے ہیں. دیکھو بہنوں, یہ دعا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیشہ کہ ارے یہ دعا تو ہم لوگ موت کے ٹائم پڑھتے ہیں نا, ارے کسی کی میت ہو گئی تو یہ پڑھ لو انا للہ و انا راجعون. یہ دعا موت کے ساتھ تو ہے ہی ہے بہنوں, پر یہ دعا زندگی کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے, اینی ٹائم اینی ڈے, سمجھ میں آیا؟ یا موت نہیں کہا گیا, یہاں پہ مصیبت کہا گیا. اگر سمجھ جاؤ بہنوں, میں نے سیدھے جیب میں, سیدھے پاکٹ میں اگر میں نے کوائن ڈالی ہوں, اور میں الٹے جیب میں, الٹے پاکٹ میں اگر میں کوائن ڈھونڈ رہی ہوں, تو یہ بھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور میں اگر یہاں پہ پڑھتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو مجھے اس پر بھی کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے صبر کی, میں نے شکوہ شکایت کا جو ہے وہ کمپلین نہیں کی. مین چیز یاد رکھنا بہنوں, کمپلینز مت کرنا. اوکے, دیکھو بہنوں, شیئر کر سکتے کہ یار دیکھو نا, میں تو اللہ سے راضی ہوں, کل رات کو مجھے بہت سر کا درد تھا, یہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. اوکے, کسی سے ایڈوائس لے سکتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں, میں کیا کروں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. پر ہم شکایت نہ کریں کہ کیا اللہ کو میں ہی مل گئی تھی کیا, میری دیورانی تو نماز نہیں پڑھتی, وہ بہت اچھی ہے, میں تو اتنا کرتی ہوں پر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کمپلین باکس نہیں ہونا چاہیے. اوکے, صبر کرنا مطلب ہم کو کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا نہیں بہنوں. صبر کرنا مطلب کیا کہ ہم جو ہے نا, جو ہم کو جو پرابلم, جو ٹیسٹ ہو رہی ہے, ہم وہاں پر برداشت کر رہے ہیں. ہم لوگ اکثر کمپلین کرنا, فرسٹریشن کرنا, چڑچڑ کرنا, چکھم چلی کرنا, کتنے لوگ ماتم کر لیتے ہیں, کتنے لوگ جھگڑے فسادے کر لیتے ہیں, وہ سب نہیں کرنا ہے. کوئی زبان سے خراب ہو جاتا ہے, کوئی ہاتھ سے خراب ہو جاتا ہے, کوئی پیر سے کوئی چیز جھٹک دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے. اوکے, ہو گیا سو ہو گیا, کی ناٹ ہیلپ اٹ. مگر اس مصیبت میں ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد رکھنا بہنوں, مومن کی آزمائش جو ہے وہ رحمت ہے بہنوں. مومن کو جو آزمائش ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے. اب ایوب علیہ السلام کو دیکھ لو بہنوں, ایگزامپل سمجھ میں آئے گا. ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ بیمار ہوئے تھے, انہوں نے کبھی شکوہ شکایت کیے بہنوں؟ وہ صبر کر رہے تھے, برداشت کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دس از واٹ از صبر.
Don't complain, okay? You can share, alhamdulillah. You can ask advice, alhamdulillah, but do not complain, okay? Just keep it with yourself. अपने तक रखे और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं ये सिचुएशन में, या अल्लाह तू रास्ता खोल, या अल्लाह तू रास्ता खोल. और बेशक अल्लाह ताला जरूर रास्ते खोलेगा. कितनी बहनें जो रात को नमाजों में सुबह फजर में नहीं उठ पाती, मैं उनको भी यही बोलती हूँ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो. रोज रात को सोने से पहले कहो कि या अल्लाह तू उठा, या अल्लाह तू उठा, या अल्लाह मुझे तो उठना है फजर में, पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ अगर तहज्जुद में, तो या अल्लाह प्लीज अल्लाह तू मुझे उठा, या अल्लाह प्लीज मुझे उठना है, या अल्लाह तू उठा. देखना बहनों, 1 घंटा भी होगा ना, वो तुमको उठाएगा, जरूर उठाएगा. ये तवक्कल, ये भरोसा अल्लाह पे रखे इंशाअल्लाह. ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वाकया बताती हूँ कि कुछ मुसलमान कैदी बनकर आए बहनों, ओके. और वहां का जो बादशाह था, उसने वो मुसलमान कैदियों को जो जख्मी हालत में थे, बीमार थे, ओके, अगर पकड़े गए थे, कोई जंग के बाद पकड़ लिए थे उनको, तो उसने क्या कहा जो बादशाह था कि अच्छा हुआ इनको पकड़ लिए, अब एक काम करो, फला तारीख को सबके सामने हम उनको फांसी पे चढ़ाएंगे, ओके. तो 10-15 दिन थे वो फला दिन को, ओके. और उसने फांसी का ऐलान कर दिया. और उसने फिर अपने फौजियों को बुलाया, अपने गार्ड्स को बुलाया और कहा कि देखो अभी 10-15 दिन है इनको मरने के लिए, तुम लोग देखो इनका इनका क्या होता है, मेरे को तड़पते हुए देखने का है इनको. अभी मौत का ऐलान हो गया ना, तो बट ऑफ कोर्स इंसान क्या होता है, अगर किसी को कह दे कि भाई तेरे को फला दिन फांसी लगने वाली है, तो वो तो खाना पीना उसका हराम हो जाएगा, है ना. वो तो घुट घुट के ही मरेगा. और ये तड़पना और ये सब उसको देखने का था मुसलमानों का, ओके. तो उसने अपने फौजियों को बुला के कहा कि तुम देखना इनकी 15 दिन में क्या हालत होती है, ओके. अब क्या हुआ, ये फौजी आया, ये फौजी बराबर देख रहे हैं ये कैदियों को, मुस्लिम कैदियों को, कि क्या हालत हो रही है इनकी, ओके. अब क्या हो रहा है बहनों, 2-3 दिन के बाद बादशाह ने बोला कि भाई क्या हाल है इनका, हाँ क्या हालत है इनका. तो बोले कि जैसे आपने ये सजा सुना है ना कि 15 दिन के बाद तुम्हारी फांसी है, तुम मरने वाले हो, तो ये लोग तो खुश हो गए, खुशियां मना रहे हैं ये लोग. और जो बीमार था ना वो भी अच्छा हो गया, जो जख्मी थे ना वो भी खुश हो रहे, सब अच्छे हो रहे. मैं तो दिन ब दिन देख रहा हूँ ये लोग तो खुश होते जा रहे हैं, खुशियां मना रहे और इनकी सेहत अच्छी हो रही है. तो बादशाह परेशान हो गया. 8-10 दिन हो गए, कोई रो नहीं रहा है, कोई पला नहीं रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है जिंदगी की. इनफैक्ट ये लोग खुश हो रहे हैं, इनफैक्ट ये लोग अच्छे हो रहे हैं. ये कैसा हो सकता है ना. तो बादशाह जो था वो मुसलमानों को बुलाया जो कैदी थे, और बुला के बोला कि भाई ये क्या मांजरा है तुम लोगों का. मुझे लगा कि तुम लोग जो है वो रोएंगे, पलाएंगे, भीख मांगेंगे, मेरे कदमों में गिर जाएंगे, ईमान छोड़ देंगे, है ना. तो तुम लोग का तो देख रहा हूँ तुम लोग सेहतियाब हो रहे हो, खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जो बीमार था वो भी अच्छा हो गया, ये क्या बात हो रही है. तो मुसलमान कैदियों ने कहा कि हम लोग के लिए तो मौत क्या है, गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, वो तो हदिया है. मोमिन को तो हदिया है अल्लाह से मुलाकात करना. पहले तो हमको पता नहीं था हम कब जाएंगे अल्लाह के पास, हाँ. अभी तो हमको पता चल गया कि फला तारीख हम अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, तो हमारे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है. हम तो खुश हो रहे हैं कि हमको तैयारी करने का टाइम मिल गया, इस्तगफार करने का टाइम मिल गया. हम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे उससे मुलाकात होने वाली है, तो हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. हम तो वेट कर रहे हैं उस दिन का कि कब वो दिन आएगा और कब हमारी जान जाएगी और हम कब अल्लाह से मुलाकात करेंगे. इसके लिए हम लोग खुश हो रहे, दिन ब दिन खुश हो रहे. जो बीमार थे ना वो भी अच्छे हो गए. देखो, ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह से मिलने की क्या करते हैं बहनों, फिक्रे करते हैं, मोहब्बतें करते हैं. जो अल्लाह से मिलने की मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मिलने की मोहब्बत करता है ना. तो ऐसे लोग हैं जिन पर क्या है बहनों, सलात है, सलावात यानी क्या बहनों, ब्लेसिंग्स है, रहमत है बहनों अल्लाह की. इनके पर क्या है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स है उनके रब के तरफ से. और रहमत, सॉरी एक मिनट, मैं ब्लेसिंग्स का सही मतलब बताती हूँ, एक सेकेंड. हाँ,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں کیا رہے گا؟ برکتیں رہے گا. اوکے, یہ جو مطلب ہے صلواتن, اوکے, اس کا مطلب کیا ہے؟ بلیسنگز. اس کا مطلب کیا ہے؟ برکتیں. آج تم اور میں کہتے ہیں نا ہماری زندگی میں برکتیں نہیں ہے, برکتیں نہیں ہے. تو اگر برکتیں چاہیے تو آزمائشیں ہوگی, آزمائشوں پہ صبر کریں گے تو خوشخبریاں ملے گی. اور اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون, تو یہی لوگ ہیں جن پر کیا ہے؟ برکتیں ہیں ان کی رب کی طرف سے, رحمت ہے. اور یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی کہ اگر میں نے صرف صبر کیا, ہاں, نماز پڑھی, تو مجھے تین انعام مل رہے بہنوں, برکتیں, رحمتیں اور ہدایت. بیٹھے بیٹھے اتنا کچھ مل رہا ہے, سوچ کے دیکھو بہنوں. ایک صحابی کا قصہ آتا ہے نا جن کے جس کا بچے کا انتقال ہو گیا تھا, ہاں, تو اس نے کیا بولی اپنے شوہر کو, بتائی نہیں. اوکے, بہت لمبا واقعہ ہے, شارٹ میں بتا رہی ہوں. مگر جب اس کا مرد جو تھا وہ کھانا وانا سب کھا لیا, سو کر اٹھ گئے, سب ہو گیا, پھر آ کے اس نے کہا کہ دیکھو جی, اگر کوئی اللہ کی امانت ہے اور وہ لے لیا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے اس کی امانت اس کو دے دینا چاہیے. تو بولے بس اسی طرح یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے لے لیے, ہے نا. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ عورت واپس سے پریگننٹ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جب اس کی فیوریٹ چیز اللہ نے لے لیا تو اس نے کیا کی؟ صبر کی. آج ہم بہنیں اتنا روتے ہیں, اتنا شکایت کرتے ہیں. ایک بہن تو ڈپریشن میں چلے گئی تھی جب اس کے بچے کا انتقال ہوا. وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی, مطلب میں سمجھ سکتی ہوں اسٹیج کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا, جب ایمان سٹرونگ ہوتا ہے بہنوں تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. دیکھو بہنوں, میں مثال سے سمجھاتی ہوں. اوکے, اگر میرا فون گرے گا نا, ہاں, اور میرا فون ٹوٹے گا تو مجھے بہت رونا آئے گا کہ ارے میرا فون گر گیا, ٹوٹ گیا, میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ہاں, اگر وہی کوئی اجنبی کا, اوکے, جس کو میں, جو میرا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا اگر فون گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ سیم فیلنگز میرے کو نہیں رہیں گے, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا فون نہیں ہے. اسی طرح اگر میرا بچہ روتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اگر کسی اور کا بچہ کسی کے کار میں, کسی کے ٹرین میں رو رہا ہے تو مجھے وہ فیلنگز نہیں آئیں گے, رائٹ. تو یاد رکھے بہنوں, یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا بہنوں, یہ ہمارا نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. یہ جو شوہر ہے, یہ جو بچے ہیں, یہ ماں باپ ہے, یہ جو پیسہ ہے, یہ جو رزق ہے, یہ جو گھر ہے, یہ پراپرٹی ہے, یہ کار ہے, ہمارے کپڑے ہیں, یہ سب کچھ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ سب اللہ کا ہے. تو جب سب اللہ کا ہے اور اللہ جب اس کو لے لیتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں, ہم کیوں شکوہ شکایت کرتے ہیں, ہم کیوں کمپلین کرتے ہیں؟ انفیکٹ ہم کو کیا ہونا ہے؟ ہیپی ہونا ہے. اوکے, اب میری سہیلی جا رہی تھی, اس نے کچھ پیسے میرے کو دے کے چلے گئی کہ بھائی یہ لے, میرا 1 لاکھ روپیہ میں تیرے پاس رکھ کے جا رہی ہوں, یا یہ لے, یہ 1 لاکھ کا زیور میں رکھ کے جا رہی ہوں, جب میں آؤں گی تو میرے کو دے دینا. کتنا ٹینشن رہتا ہے کہ اللہ اس کا زیور کب دے دوں, اس کا پیسہ کب دے دوں, کب آئے گی کب دوں گی, کب آئے گی کب دوں گی. اب وہ آ جاتی ہے تو فوراً دے دیتے کہ بھائی پلیز تو لے لے, بھائی تیرا سامان لے لے. بہت ٹینشن تھا 15-20 دن سے, اچھا ہوا تو آ گئی, تیرا سامان لے, تیرا پیسہ لے, تیرا سب کچھ لے لے. اور پھر ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ریلیکس ہو جاتے کہ یار اچھا ہوا دے دیے, جس کا تھا اس کو دے دیے. اسی طرح کچھ بھی ہمارا نہیں ہے بہنوں, سب اللہ کا ہے. اللہ کا ہے اور اللہ لے لیتا ہے. پھر ہم کیوں شکوہ شکایت کرتے بہنوں, ہم کیوں اتنا یہ ہو جاتے؟ ہمارا تو دل ہلکا ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی جس کا تھا اس نے لے لیا, ہے نا. دیکھو بہنوں, جب انجیکشن لگانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر, نرس کیا بولتی ہے؟ اپنے بدن کو کیا کرو, ہاں, ٹائٹ مت رکھو, اپنے بدن کو جو ہے وہ ریلیکس رکھو, رائٹ. اگر تم اس کو ٹائٹ رکھو گے تو درد ہوگا, ہاں, اس کو ہلکا رکھو, کھینچو مت, ہے نا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, انجیکشن کے ٹائم پہ اس کو دیکھتے نہیں اور ہلکا رکھتے, باڈی کو ریلیکس رکھتے تاکہ انجیکشن کا درد نہ ہو. اگر ٹائٹ رکھے گی تو بہت درد ہوتا ہے. اسی طرح بہنوں, یہ سب چیزوں میں کیا کرنا ہے؟ ریلیکس ہونا ہے. اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا. کتنے لوگ ہیں بہنوں, جب ان کا مال کا نقصان ہوتا ہے وہ اتنا روتے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو نا کولیسٹرول ہو گیا, کسی کو نا شوگر کی بیماری ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چیزوں کو ہم نے بہت سیریسلی لیے. یاد رکھنا, یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہے. اللہ کا حق ہے بہنوں, وہ جب چاہے لے لے گا,
ہم کو جو اس کی امانت ہے اس کو خوشی خوشی دینا ہے, اس میں بالکل بھی ہم اپنا, کتنی عورتیں بہنوں ہسبینڈ کا انتقال ہوتا ہے, بیوی ڈپریشن میں جا کے وہ بھی مر جاتی ہے, ماں مرتی ہے تو بیٹی مر جاتی ہے, کتنا سنے ہوں گے آپ نے, وہ اس کے غم میں مر گئی, وہ اس کے غم میں پاگل ہو گئی, وہ اس کے غم میں ڈپریشن میں چلے گئی, ہے نا. کیوں ہم اب وہ سب چیزوں کو جو اللہ کی امانت ہے اس کو اپنا لے کے اتنا سیریس ہوں گے؟ تو ایسے ہی ہوگا. جب میں یہ سمجھوں گی کہ بھائی میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں, میں اپنی آخرت بنانے آئی ہوں, میں اس کا ٹینشن لے کے میری آخرت برباد کروں گی تو میں کون ہو گئی؟ بے وقوف ہو گئی بہن. سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے ابھی سے, کیا سمجھیں گے بہنوں اس چیز کو کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے. مال کا نقصان, جان کا نقصان, بھوک, خوف, ثمرات, ہے نا, ایوری تھنگ, یہ جب بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہم کیا کریں گے؟ صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ. سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ سب کو صحیح سے سمجھ میں آیا؟ جی باجی الحمدللہ. کوئی بات سر کے اوپر سے جائے گی تو پلیز بتانا, اوکے. انشاءاللہ بہنوں جب ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں گے نا تو ہم لائف کو ایک دم کیا کریں گے, ایک دم اچھے سے لیں گے. کتنی دیکھو بہنوں, اور ایک سمپل اگزامپل بولتی ہوں کہ میں ایگزامینیشن ہال میں گئی, اوکے, میں ایک دم اچھا پڑھ کے گئی, مگر میں دیکھتی ہوں میری بیسٹ فرینڈ جو بازو میں بیٹھتی وہ نہیں آئی, ہاں, اور مطلب جو بھی ہے اس کے لیے میں کیا کری, میرا ایگزام میں لکھ ہی نہیں رہی ہوں, اس کو ہی دیکھ رہی ہوں, ارے وہ نہیں آئی, ارے وہ نہیں آئی, ارے وہ نہیں آئی, اور میں میرا پیپر نہ صحیح سے لکھ پائی نہ دے پائی. اس کے ٹینشن میں ہی میں نے کیا کری, میرا پیپر بھی برباد کر دی. تو ماں باپ کو جب یہ پتا چلے گا اور پوچھیں گے کہ بھائی تیرا پیپر کیسا گیا, تو اچھا سیکھ کر گئی تھی, کیسا گیا تیرا پیپر, تو میں بولوں گی نہیں ممی میرے کو سب آتا تھا, ممی بہت ایزی پیپر تھا, سب آتا تھا, مگر ممی میری بیسٹ فرینڈ نہیں آئی. تو میں نے اتنا ٹینشن لے لی کہ میں بھی نہیں لکھی یا میں غلط لکھی. تو ماں باپ میرے کو چھوڑیں گے؟ بولیں گے سال بھر کی پڑھائی تو نے ویسٹ کر آئی ہمارے پیسے, ہاں, کتنا چلائیں گے اور میرا پورا سال برباد ہو جائے گا, ہے نا, اس کے چکر میں. اسی طرح ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں بہنوں, بچے کو دیکھنا, اس کو دیکھنا, اس کو دیکھنے, سب کے دیکھنے کے چکر میں ہمارا جو ایگزامینیشن ہال میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ دنیا میں, ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. اس کو دیکھوں, اس کے حق ادا کروں, اس کو خوش کروں, وہ غصے میں آ جائے گی, وہ ناراض ہو جائے گی, ہے نا, سب کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناخوش کر رہے, اللہ کو غصہ دلا رہے. اپنا ایگزامینیشن جو لکھنے یہ دنیا میں آئے اس کو صحیح سے نہیں لکھیں گے تو پاس کیسے ہوئیں گے؟ رپورٹ کارڈ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. وہ تو بولے گا تو دنیا میں گئی کائی کو تھی, آخرت کی تیاری کرنے تو گئی نہیں, تو صرف دنیا والوں کو خوش کر رہی تھی, ہے نا. تو ویسا ہم کو نہیں کرنا ہے بہنوں انشاءاللہ, اوکے. اب آ جاتے ہیں آکے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نیکسٹ والی آیت بہنوں, کہاں پر ہے, یس, بے شک صفا اور مروہ کیا ہے اللہ کی شاعری میں سے, یعنی کہ شاعر مطلب کیا, علامت میں سے, نشانی میں سے. اب یہ آیت کیوں اتر رہی ہے بہنوں, تو پہلے بتا دوں, صفا اور مروہ دو پہاڑ کے نام ہے. جو بھی عمرہ کرنے, حج کرنے جاتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہے, ابھی پہاڑ کی شکل میں نہیں ہے, بہت اچھا بنا دیا ہے, اوکے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ. اس کے 7 چکر لینے پڑتے ہیں نا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ایسا کر کے. اور یہ کس کی سنت ہے؟ حاجر علیہ السلام کی سنت ہے نا. تو یہ جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے. مگر کیا ہوا تھا نا وہ زمانے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, اسلام لانے سے پہلے, یہ وحی آنے سے پہلے بہنوں جو صحابہ تھے وہ لوگ سب یہ صحیح کر رہے تھے, اوکے. اس ٹائم پہ بھی حج عمرہ سب تھا بہنوں, مگر اس کے نقشے الگ الگ ہو گئے تھے. یعنی کہ صفا اور مروہ کے اوپر وہ لوگوں نے آئیڈلز کو رکھ دیے تھے, اور آئیڈلز کو وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, چومتے تھے. یعنی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا جاتے تھے, نو ڈاؤٹ جاتے تھے, مگر وہ لوگ کیا کرے تھے, وہ پہاڑوں کے اوپر آئیڈلز یعنی پتلیوں کو رکھے تھے, اور وہ پتلیوں کو, وہ آئیڈلز کو, وہ مورتیوں کو وہ لوگ ہاتھ لگاتے تھے, چومتے تھے, اوکے. مگر جب اسلام آیا, وحی آئی, تو صفا اور مروہ کی صحیح تو تھی, مگر کہیں نہ کہیں صحابہ کو یہ شک اور گمان ہوتا تھا کہ یا اللہ, پہلے ہم لوگ یہی کام کر رہے تھے,
تو کہیں نہ کہیں وہم ہوتا ہے نا انسان کو کہ یا اللہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں, ایسا تو نہیں کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں, غلط تو نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ وہی اتارے اور کہے کہ نہیں, یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے وہ زمانے سے چل رہی ہے, اور پہلے ہاں غلط تھا طریقہ, جو آئیڈلس کو, مورتیوں کو پوچھتے تھے, کرتے تھے, اب ایسا نہیں کرنا ہے. اب کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی علامت یعنی نشانیوں میں سے ہے, اس کے سمبلز میں سے ہے. اوکے, الحمدللہ. اور جو کوئی حج کرے بیت اللہ کی یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان. اللہ نے صاف صاف کیا کیا, صحاباؤں کا جو وہم تھا یا شک تھا یا ڈاؤٹ تھا اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا, دور کر دیا. اوکے, اور یہاں پر ہمارے کو بھی آتا ہے بہنوں, ہے نا, بہت ساری باتیں ہم بھی پہلے اسلام کے پہلے کرتے تھے, ہم لوگ کو بھی ایسا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میں کیا کرتی تھی, کیسا کرتی تھی. اوکے, تو جو بھی ہم لوگ کو تب نہ سمجھی تھی ہم کر رہے تھے تو وہ سب معاف ہو جائے گا. اب جب علم آ چکا تو ہم ویسے نقشے قدم پہ نہ چلے, ہے نا. پہلے میں بھی یہ بلیف رکھتی تھی کوا کا کر رہا ہے مطلب مہمان آئیں گے, بلی رستہ کاٹ ڈالی, ہے نا, وہ چپل ایک کے اوپر ایک ہے تو جھگڑے ہوتے, الٹی ہے تو جھگڑے ہوتے, پتا نہیں کیا کیا بدشگونی, کیا کیا سپرسٹیشن والی لائف ہم لوگ بھی جیتے تھے, ہے نا. ابھی کیا ہو رہا ہے, اسلام نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. اسلام میں نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, اور کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم بھی ہمارے ذہنوں کو کیا کریں گے, انشاءاللہ درست کریں گے. اور جو کوئی ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ کیا بتا رہا ہے بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کوئی جو ہے وہ کیا کرے گا, خوشی سے نیکیاں کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے, بہت قدردان, بہت علم جاننے والا ہے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ تم لوگ والنٹریلی یعنی خوشی سے جو ہے وہ نیکیاں کرے. یعنی یہاں پر جو عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ سب آپ لوگ نفل عبادت میں کیا کرے, زیادتی کرے. یعنی حج عمرہ کا طواف تو ہوتا ہی ہے, زیادہ سے زیادہ اگر تم طواف کرتے ہو خوشی سے تو یہ کیا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے, بہت قدردان ہے, وہ ریکگنائز کرے گا, وہ دیکھ رہا ہے نا, وہ قدردانی کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, الحمدللہ. اور لاسٹ آیت پر آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہاں پہ بہنوں کوئی دین کی باتوں کو چھپانا نہیں ہے. یہ یہودی نصرانی کیا کرتے تھے بہنوں, دین کی باتوں کو چھپاتے تھے. جیسے کہ میں نے کہا نا, تورات اور انجیل کو بھی لوگ نے بدل دیے تھے, رائٹ. تورات اور انجیل میں جو باتیں تھے وہ سب چھپا رہے تھے یہ لوگ. آج بھی بہنوں قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ نہیں بتاتے ہیں. بڑے بڑے عالم علماء مولانا لوگ کچھ نہیں بتاتے, خالی بولتے ہیں کہ تم کو مصیبت ہے یہ وظیفہ پڑھو, تم کو پریشانی ہے یہ پڑھتے رہو, تم کو بیماری ہے یہ پڑھتے رہو. ان کو قرآن سے اور اللہ سے جوڑتے ہی نہیں ہے, اپنے سے جوڑ لیتے. بہن یاد رکھنا, اگر کوئی انسان کینسر پیشنٹ ہے اور اس کو تم ٹی بی کی دوائی دے رہے ہو, اوکے, تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر وہ کینسر پیشنٹ ہے تو اس کو کینسر کا پورا علاج کرنا پڑے گا, اس کی دوائی کھانا پڑے گا. آج پورے امت میں یہ قرآن کو کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے اور سمجھنے والے بھی نہیں ہے. سب کو شارٹ کٹ چاہیے, سب بے صبرے ہو گئے. شادی ہوئی جلدی سے بچہ ہو جائے, سب کو لڑکا چاہیے, ہے نا, اچھا ڈیلیوری ہو جائے, ایک دم اچھی لائف ہو جائے. کسی کو بھی آزمائش نہیں چاہیے. ایوری بڈی وانٹس گڈ لائف, پلیزنٹ لائف, فری لائف, ٹینشن فری لائف, ہے نا. اور شارٹ کٹ چاہیے کہ وظیفے بتاؤ, میں کیا کروں یہ مل جائے, میں کیا کروں میرے بچی کو یہ ہو جائے, میں کیا کروں ایسا ہو جائے. کسی کو بھی بہنوں صبر نام, برداشت نام کی چیز ہی نہیں ہے. بیماری ایک سر کا درد آتا کہ نہیں شروع ہو جاتے, کبھی میرے کو یہ تو نہیں ہو گیا, کبھی میرے کو وہ تو نہیں ہو گیا, میرے کو یہ وظیفہ دو, میرے کو وہ وظیفہ دو, ٹینشن میں ہی آدھا یہ ہو جاتے. ہم صبر اور برداشت کے مادہ ہی نہیں ہے بہنوں. یا صحاباؤں کی لائف کیسی تھی سوچ کے دیکھو, ہے نا. تو ایک تو ہے صبر برداشت کرے, اور دوسرا بہنوں علاج سے نہیں روک رہی ہوں, اوکے, میں علاج سے نہیں روک رہی ہوں, مگر کہیں نہ کہیں بے صبرے ہو جاتے. کیوں ہم لوگ, کیا ہوتا ہے معلوم بہنوں, یہی چکر میں, بے صبری کے چکر میں کسی کے پاس چلے جاتے, مولانا لوگ کے پاس یا کسی آپا کے پاس, آپا وظیفہ بتاؤ نا جلدی سے بچہ ہو جائے. ابھی شادیوں کے جمعہ نہیں ہوا, شادی جلدی ہونے کا وظیفہ دے دو, بچہ جلدی ہونے کا وظیفہ دے دو, لڑکا ہونے کا وظیفہ دے دو, بس اچھا سب کچھ ہو جائے, ہے نا.
تو یہاں پر وہ لوگ اللہ سے اور قرآن سے کنیکٹ نہیں کرتے, اپنے سے کنیکٹ ہو جاتے, ہے نا, پیسے بھی لے لیتے, تعویذیں بھی دے دیتے, وظیفے بھی دے دیتے. تو یہ یہودی نصرانی یہی کام کر رہے تھے بہنوں, اور آج مسلمان بھی کہیں نہ کہیں یہی نقش قدم پہ چل رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ تم یہ چھپاؤ مت, اس علم کو آگے لے کے چلو, سمجھو اور سمجھاؤ. آج کتنی عورتیں بہنوں وہ لوگ بولتی ہیں کہ جب سے بہو کا قدم آیا میرے گھر میں یہ پنوتی آ گئی, میرے بچے کا جاب چلا گیا, وہ مر گیا, یہ ہو گیا, ارے فلاں میرا پوترا پیدا ہوا, میرے گھر میں باہر آ گئی, دکان خرید لیے, ایسا ہو گیا. یعنی لوگوں سے اور چیزوں سے کنیکٹ کرتے بہنوں, جو کہ کیا ہے, غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا کھلی نشانی میں سے اور ہدایت میں سے, بعد اس کے جو ہم نے واضح کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں. یعنی ایسے لوگ جو کیا کرتے, چھپاتے ہیں کتاب اور حدیث کو بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے اللہ کی, اور لعنت ہے ان کے اوپر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کتنی بڑی وعید ہے دیکھو بہنوں, علم مت چھپاؤ. یہی وہ آیت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ میں یہ آیت کے بعد اتنا ڈر گیا. یعنی کوئی بھی انسان چاہے گا نا کہ علم سیکھے اور اپنے تک رکھے, مگر انہوں نے کیا کیا, اس علم کو پھیلانے لگے. کتنی ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک سے آتی ہے. کیوں آتی ہے, کیوں ملتی ہے, کیونکہ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, آیت کیا بتا رہی ہے کہ علم کو مت چھپاؤ. آج لوگ قرآن کی آیتوں کو بتاتے ہی نہیں, سمجھاتے ہی نہیں, کنیکٹ ہی نہیں کرتے بہنوں, الٹا ان کو کئی اور غلط علموں میں پھنسا دیتے, تعویذیں پہن لو, جلا لو, اٹھا لو, کئی گاڑ دو, ہے نا, یہ سب میں لگے ہوئے. اور یاد رکھنا بہنوں, پہلے کی جو امتیں تھی وہ بھی یہی کام کر رہی تھی. اور اتنی بڑی لعنت کیوں, اللہ کی تو لعنت ہے ہی ہے, سب کی لعنت ہے, جانوروں کی, سب آ جاتے ہیں بہنوں, سب کی لعنت, جتنے بھی فرشتے ہیں, پرندے ہیں, سب کی لعنت ہے بہنوں ان کے اوپر. اتنی بڑی وعید علم چھپانے کے لیے, کیوں اتنی بڑی وعید بہنوں, کہ اگر کوئی چراغ ہے اور چراغ کے اوپر کس نے کپڑا ڈال دیا تو وہ پورا جتنا بھی علاقہ ہے نا, یا جتنا بھی روم ہے وہ اندھیرا ہو جائے گا. کریکٹ, ایک نور ہے اور نور کو تم چھپا دیے کپڑے سے تو پورا اندھیرا ہو جائے گا. اسی طرح بہنوں یہ قرآن کا نور آج لوگوں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیے ہے نا. رمضان آئے گا تو اتارو, یا تو پڑھتے رہو, یہ معاملات پڑھو, وہ معاملات پڑھو, عصر کے بعد میں یہ سورہ پڑھوں کیا, مغرب کے بعد میں یہ پڑھ لوں کیا, اسی میں لوگ لگے. اصل اس کے اندر کیا ہے, وہ سب باتوں سے ہم کیا ہو گئے, محروم ہو گئے, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, آیتوں کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, اور اس کی تبلیغ, اس کے پیغام کو آگے بھیجنا ہے. ورنہ کیا ہوگا بہنوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چھپائے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے, جو اللہ نے واضح کر دیا, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. مگر بچنے کا طریقہ کیا ہے, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیے اور اصلاح کیے, اور وہ ہے نا اس کو پھر واضح کر دیتے, بیان کر دیتے ہیں. یعنی کہ اب تک تو معلوم نہیں تھا, اب پتا چل گیا تو ہم کیا کریں گے, توبہ اللہ, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ نہیں پتا تھا, یا اللہ معاف کر دے, اللہ, ہے نا, دل سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے, اصلاح کرے اپنی, اور کھول کر بیان کرے, جو سچائی ہے اس کو کھول کر بیان کرے. تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس پر توجہ کروں گا, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے, بہت توبہ کرنے والے, اور بہت توبہ, سوری بہنوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں ہی ہوں جو بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے. اوکے, تو یاد رکھنا بہنوں, علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے بہنوں, بہت بڑی دولت ہے بہنوں. اس کو حاصل کرتے رہنا ہے, اس نور کو حاصل کرتے رہنا ہے. جو بھی اس علم کو حاصل کرتا ہے نا بہنوں, اس پر رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے, اس پر فرشتے گھیر لیتے ہیں, اور سب اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں بہنوں. جتنے بھی مچھلیاں ہیں, درندے, پرندے,
चौपाएं, सब उसके लिए रहमत की दुआएं करे, फरिश्ते तक, और अल्लाह ताला भी उसका जिक्र करते हैं, फकर करते हैं ऐसे बंदों पर, है ना। इल्म सीखना बहुत बड़ी बात है बहनों, ये नूर है, ये नूर हर एक को नहीं मिलता है। सही नूर ले, सही इल्म सीखे इंशाल्लाह। और बहनों ये जो ना कल बहुत वजनी होगा बहनों, बहुत वजन होगा। जो लिख रहे, जो सुन रहे, जो यहाँ पे माल खर्च कर रहे, इंटरनेट पे पैसे लगा रहे, ये सब कल तोला जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसको मामूली तौर से हम ना ले, इल्म को ना छुपाए बहनों। अगर कोई हमको कहता है कि क्या भाई तुम्हारे इस्लाम में 4 शादी है, हम फौरन कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है भाई, कौन ने बोला तुमको, ऐसा वैसा करके कुछ भी बोल देते। अगर कोई कहता है इस्लाम में 4 शादी है, तो पहले बोलो हाँ 4 शादी है, मगर कब है, जब हम इंसाफ का मामला करें, जब एक एक औरत का तुम हक अदा करोगे, तो हाँ इस्लाम में है। क्योंकि औरतों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गया है, कैसा कैसा करोगे फिर, हाँ। और ये जो आदमी है, कोई बाइबल में, कोई तौरात में नहीं लिखा है, मगर कुरान में लिखा है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक शादी करो, एक निकाह करो, ये भी अल्लाह ने लिखा है। कहीं और किताबों में नहीं आता है, ना रामायण ना भारत, कहीं में महाभारत जो किताब है बहनों उसमें भी नहीं है, सिर्फ कुरान में आता है कि एक निकाह करो। समझ में आ रहा है। तो कोई भी अगर आपको दीनी मसला मसाइल पूछता है, अगर आपको पूरा आता है तो जरूर बताए, और अगर नहीं आता है तो गलत इल्म भी नहीं बोलना है, कोई चीज छुपाना भी नहीं है। ओके, देख के सोच समझ के पूछ बताना है, और नहीं बोलने भी सीखे। अगर नहीं आता तो बोलो नहीं आता है, कुछ भी गलत सलत अपना वहां पे बोले नहीं बहनों। ओके, क्योंकि ये सब की पकड़ भी है ना, छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला, अल्लाह की शरीयत है ना। अगर मैं इंडिया में रह के बोलूंगी कि चलो मुझे जो रूल समझ में आता है मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, तो अल्लाह ताला मेरी भी मतलब इंडिया की गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी मुझे, तो अल्लाह कैसे छोड़ देगा भाई, ये अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह के लॉज एंड रूल्स है, राइट। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन आमीन आमीन। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जो कुछ भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, जो कुछ भी गलती कोताही थी वो मेरे तरफ से थी। अल्लाह तूने जितनी भी अच्छी बातें बताया या अल्लाह उसको तू कबूल कर ले, या अल्लाह उस पर हमको अमल करने वाला बना। जी या अल्लाह जो गलती कोताही हुई है या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह आप बहनों भी मुझे माफ कर दे। और या अल्लाह जितना भी हमने नूर हासिल किया है उस सब पर हमको चलने वाला बना, इसको कबूल कर ले या अल्लाह। जितनी भी रहमतें बरकतें फजीलतें या अल्लाह उन सब से हमको माला माल कर दे, वो बारिशें हम पर बरसा दे, तेरी स्पेशल रहमत हम पर उतार दे। और या अल्लाह यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी है उन सब की तू दिली दुआ को कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।